वेलकम बैक। तो नाज़रीन, आज 11 सितंबर का दिन है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे लीडर की जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग रियासत कायम करके बरसगीर का नक्शा तब्दील कर दिया और तन्हा शिकस्त दी इन्होंने कांग्रेस को। तारीख साज शख्सियत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज 77वीं बरसी मनाई जा रही है और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल 11 सितंबर 1948 को हुआ था, जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसी तारीख साज शख्सियत हैं जिन्होंने सियासत से लेकर आवाम तक के दिलों पर हुकूमत की और उन्होंने गांधी और नेहरू जैसे घाक सियासतदान जो हैं उनको भी सियासी मैदान में मात दी और लॉर्ड माउंटबेटन के अज़ाइम के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बने रहे। पहले कांग्रेस के साथ आज़ादी की जद्दोजहद में कंधे से कंधा मिलाया, लेकिन जब एहसास हुआ कि बंटवारे के बगैर कोई चारा नहीं तो मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत के लिए दिन रात एक कर दिया। बिल्कुल। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक बात है कि उनकी मुलाकात हुई एक अंग्रेज़ कांग्रेस लीडर से, और उस कांग्रेस से नहीं बल्कि अंग्रेज़ों से जो है मुलाकात हुई, तो उसमें उन्होंने ये बात कही कि कैसे आप मिस्टर जिन्ना कह सकते हैं कि ये दो अलग अलग कौमें हैं और दो अलग अलग रियासतें होनी चाहिए, इसको ज़रा प्रूव करें। तो उन्होंने बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो ब्रिटेन है वो अंडर द लॉ ऑफ जर्मन सर्व कर सकें। तो उसने कहा अंग्रेज़ ने कि ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता, और ये हर ब्रिटेन की यही सोच है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जर्मन के अंडर किसी रूल में जो है वो हम सर्व कर सकें। तो इसी तरह उन्होंने भी कहा कि इसी तरह सेम एज फॉर मुस्लिम्स एंड हिंदूज। तो फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दी, वी ईट व्हाट दे वर्शिप। उन्होंने एग्जाम्पल दी थी काऊ की ना, गाय की एक एग्जाम्पल दी थी कि भाई जो हम खाते हैं, जो हम कुर्बान करते हैं, जो हम ज़िबा करते हैं अपने ईद बकरीद के ऊपर रोज़मर्रा की चीज़ों पे, वो उसकी पूजा करते हैं। बिल्कुल, ये हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि दोनों नेशंस एक ही तरह से बिल्कुल एक इस तरह की एग्जाम्पल दी इन्होंने कि वो अपने आप से रिलेट कर सके, वरना कोई भी इस चीज़ को नहीं मान रहा था। लेकिन जब उन्होंने खुद को देखा कि हाँ भाई हम तो जर्मन के साथ नहीं रहते, और खुद जब उनकी ये दूसरी बात की तो तभी इस चीज़ को वाज़े किया कि हाँ ये एग्जाम्पल के से उन्होंने खुद को रिलेट किया, तभी उन्होंने फिर आगे बढ़ के बात। मिस्टर जिन्ना की अगर बात की जाए तो वो बड़े दलील के साथ, बड़े ऑथेंटिक जो जुमले होते थे उसके साथ बात किया करते थे, जिसकी वजह से सामने वाला शख्स जो है वो या तो खामोश हो जाता था या उसके पास कोई दलाइल मौजूद नहीं रहते थे। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। आज जेंजी को पता होना चाहिए कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ जो है वो हम जो कहते हैं ना कि बाबाए कौम कह कर वो बात ख़त्म कर दें, उनकी पूरी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन वाली है, वो पूरी एक तहरीक है। लीडरशिप कैसे होनी चाहिए, हाजिर दिमागी कैसे होने चाहिए, ज़हानत के, अभी आपको ज़हानत के किस्से भी सुनाएंगे। गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी अब ज़रा कॉल पे लें और उनका इनिशियल कमेंट लें। मुनव्वर पंवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं, माहिर आलमी उमूर हैं और कायद आज़म की तहरीक से लेकर उनकी पर्सनैलिटी पर एक गहरी निगाह रखते हैं। मुनव्वर साहब अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू जी, और आपके देखने वालों को, आपकी पूरी टीम को सलाम। अच्छा, कायद आज़म के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आज हमारी जेंसी को बता दीजिए ज़रा कायद आज़म की पर्सनालिटी के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से और सियासत में उन्होंने कैसे कदम रखा और इब्तिदाई तौर पर उनका क्या नजरिया था। देखिए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह दुनिया के बड़े लीडर्स में शुमार होते हैं, और जब हम लीडर्स की बात करते हैं तो उसमें बात करते हैं करिश्मा की, और जब हम करिश्मा की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक लीडर किस तरह से बात करते हैं, उनकी ड्रेसेस क्या हैं, उनके आइडियाज क्या हैं, और वो इश्यूज को किस तरह से रिजॉल्व करते हैं। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक करिश्मा था, और ये करिश्मा फकत मुसलमानों के लिए नहीं था, ये करिश्मा खुद अंग्रेजों के लिए था, ये करिश्मा वहाँ की हिंदू पॉपुलेशन के लिए था, और इसके अलावा मुसलमान और हिंदुओं के अलावा जो कौमें रहती थी वो भी इस करिश्मा के शिकार थे। यही वजह है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इनिशियल फेज के अंदर जब उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और साथ में मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन किया, तो कायद आज़म को ब्रिज करार दिया जाता था, सफीर करार दिया जाता था यूनिटी का दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान में, और यही वजह है कि उनकी राय की एक अहमियत होती थी। और जिन्ना साहब ने आखिरी दम तक ये कोशिश की कि हिंदुस्तान यूनाइटेड रहे, लेकिन चूंकि मेनन और नेहरू की जिद थी कि ये पाकिस्तान को मुसलमानों को अलहदा किया जाए, और उनके जहन में बड़ा पेटी इंटरेस्ट था कि ये जब तक निकलेंगे नहीं, बिकॉज जिन्ना साहब ज्यादा इंटेलिजेंट थे, और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात खुद उनके राइटर्स कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी के एक्स फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो किताब लिखी जिन्ना पे, वो भी ये बात कर रहे हैं कि जिन्ना साहब ज्यादा इंटेलिजेंट थे। अबुल कलाम आजाद ने भी इस पॉइंट को नोट किया है कि जिन्ना साहब जितने ज़हीन थे, जिन्ना साहब को लीड करना चाहिए था कांग्रेस को,
لیکن چونکہ گاندھی صاحب نے بنا دیا تھا نہرو کو اس کا ہیڈ، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے. تو جناح صاحب سے ان کو خطرہ فیل ہوتا تھا کہ اگر جناح صاحب رہے تو وہ ہندوستان کے اوپر زیادہ دیر تک رول نہیں کر پائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان علیحدہ ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تقریباً 18 سال نہرو نے بغیر کسی مشکلات کے ہندوستان کے اوپر اقتدار اپنا سنبھال کے رکھا. تو جناح صاحب کی جو شخصیت ہے وہ بڑی شخصیت تھی، اور جناح صاحب کی شخصیت میں ایک اور پہلو بڑا امپورٹنٹ تھا، اور وہ تھا سیکریسی کا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈاکٹر نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ آپ کو ٹی بی ہے تو آپ نے انہیں کہا کہ اسے سیکریٹ رکھیے گا. اور جب ان کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، 1948 سپٹمبر کے اندر، اس وقت جب یہ پتا چلا برٹشرز کو، تو برٹشرز کے اس وقت کے جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے اپنی ڈائری کے اندر لکھتے ہیں کہ کاش اگر مجھے پتا ہوتا کہ جناح صاحب نے زندگی زیادہ ان کی نہیں ہے تو ہم پاکستان کو نہیں بننے دیتے. اور پھر ساتھ میں تیسرا پہلو بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. دنیا میں بڑے کم لوگ، کم لیڈرز ہوتے ہیں جن کا نہ فقط یہ کہ کرزما ہوتا ہے، نہ فقط یہ کہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، ان کا اسٹیچر بلند ہوتا ہے، لیکن ان میں بھی نہ ہونے کے برابر لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے نقشے کے اندر تبدیلی لے کر آئیں. اور جناح صاحب دنیا کے نقشے کے اندر تبدیلی لائے، نیا ملک انہوں نے کرافٹ کیا، اور نہ فقط کرافٹ کیا بلکہ جب تک زندہ رہے اس کو چلا کے دکھایا، بیکاز پریڈکشنز یہ تھیں کہ پاکستان زیادہ دیر نہیں چل سکے گا. تو یہ ساری وہ خوبیاں تھیں جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے اندر موجود تھیں. ٹھیک ہے، قائد اعظم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ذرا ہم ان کی ابتدائی زندگی پر بھی بات کر لیتے ہیں. ابتدائی طور پر جو ہے وہ پیدائش یہیں کی ہے، پھر اس کے بعد پھر باہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں، بیرسٹری کرتے ہیں، اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں، وکالت پریکٹس کرتے ہیں. اس پورے معاملے کو ذرا اگر آپ اپنے جو دوربین ہے انالیسس کی، اس میں اگر پروئیں تو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی جو پیدائش ہے اس کے حوالے سے تاریخ میں اختلاف ہے. یعنی ایک تو ہمارے پاس تاریخ یہ ہے کہ وہ کھارا در کراچی کے اندر پیدا ہوئے اور کاٹھیا واڑ جو فیملی ہے وہاں پہ پیدا ہوئے. اور دوسری جو ہے ٹھٹھا کے قریب ایک گاؤں ہے، مجھے اس کا ذہن سے ابھی نکل رہا ہے، وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی. اور ان کا جو گھر ہے وہ اسپاٹ بھی میں دیکھ آیا تھا. ان کا گھر بتایا جاتا تھا کہ آج کی جو پرنس آغا خان مرحوم ہیں، ان کے دادا کے گھر کے بالکل ساتھ گھر ہے. اب وہ گھر تو وہاں پہ نہیں رہا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ. یہ تاریخ کے اندر دو حوالے ملتے ہیں. لیکن جو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو سب سے مجھے بچپن کی جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے وہ دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کوئی امیر کبیر گھرانے سے نہیں تھے، حالانکہ ان کے والد صاحب بزنس کے اندر تھے، ان کے تعلقات بزنس کے حوالے سے برٹشرز کے ساتھ بھی تھے، اسی وجہ سے ان کو اسکالرشپ وغیرہ بھی ملی. لیکن قائد اعظم کوئی اتنے امیر گھرانے سے نہیں تھے، ایک سیلف میڈ جسے آپ کہتے ہیں نا، سیلف میڈ انسان تھے. اور پھر وہ جس طرح سے ان کا ارتقا ہوا ہے، تعلیم کو آگے لے کے چلے ہیں. اور پھر یہ بڑی بات ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی برطانیہ میں گزاریں، گوروں میں گزاریں، اور اس کے بعد بھی جب آپ واپس آئیں تو آپ کے دل میں قوم کا درد ہو، آپ کے دل میں قوم کو ایک نہج تک، کامیابی کے نہج تک پہنچانے کا درد ہو. اور یہ جناح صاحب کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. اور ایک سکسیسفل اسٹوڈنٹ بھی تھے، اور پھر اس کے ساتھ سکسیسفل لائر بھی تھے. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ ایک سکسیسفل پولیٹیشین بھی ثابت ہوئے. ان کے اندر جو اسٹیٹمنٹ شپ تھی، آج ہماری لیڈرشپ میں اتنی اسٹیٹمنٹ شپ آپ کو نظر نہیں آتی، بلکہ ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ قائد اعظم کی کسی بھی لیڈر کی بات کی جائے تو ان کا ویژن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو قائد اعظم ہیں انہوں نے 2 ریاستی حل کے لیے اپنا کیا ویژن پیش کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اس مملکت کی بنیاد رکھ دی ہے، تو اب آپ کا فرض ہے اس کی تعمیر کریں. تو کیا ہم اس کی تعمیر کر رہے ہیں، اس طرح سے کردار ادا کر رہے ہیں جس طرح سے قائد اعظم نے کہا؟ قائد اعظم دور اندیش تھے. جب انہوں نے حالات دیکھے کہ انگریز جانے والے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ جو مینٹالٹی تھی اور جو انر انڈرسٹینڈنگ تھی کانگریس کی لیڈرشپ کی، جس میں وہ ہندو میجورٹی رول چاہتے تھے. حالانکہ قائد اعظم کا، جس طرح میں نے پہلے کہا، کہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ ایک یونائٹڈ انڈیا ہو، لیکن وہ یونائٹڈ انڈیا کے اندر لوز یونین ہو، جہاں پہ مسلم میجورٹی جو پروونسز ہیں یا ایریاز ہیں وہاں پہ مسلمانوں کے پاس، ان پروونسز کے پاس زیادہ اختیارات ہوں. اس کے لیے انہوں نے کاوش کی. لیکن جب انہوں نے بھانپ لیا کہ نہیں، یہ بالکل بھی مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ پھر کانگریس کی جو 1937 کی جو منسٹریز تھیں، جس کے اندر انہوں نے ہندوانہ جو عقائد تھے
ان کو مسلمانوں پہ لاگو کرنا شروع کر دیا, جیسے بندے ماترم وغیرہ کمپلسری قرار دے دیا تھا اسکولز کے اندر. اس کے بعد مسلمانوں میں یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ جناح صاحب جو فرماتے ہیں بالکل بجا فرماتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 1940 کے اندر لاہور منٹو پارک میں جو آج مینار پاکستان کہلاتا ہے وہاں پہ قرارداد منظور ہوئی, اور پھر جب الیکشنز ہوئے تو ایک بڑی میجورٹی کے ساتھ مسلم لیگ نے سیٹیں جیتی. تو میں سمجھتا ہوں ان کا یہ ویژن تھا جس کے بارے میں وہ پہلے سے بات کر رہے تھے, جس کی ریئلائزیشن عام مسلمانہ نے برِ ذخیر ہند کے اندر بعد میں آئی کہ جناح صاحب جو فرما رہے ہیں وہ بجا طور پہ فرما رہے ہیں. اب پاکستان کے حوالے سے بھی جو ان کا ویژن تھا وہ بڑا کلیئر تھا. انہوں نے کہا پاکستان بن گیا ہے اللہ کے کرم سے, اب دنیا کی کوئی ایسی سلطنت, کوئی ایسی طاقت نہیں ہے دنیا کے اندر جو پاکستان کو انڈو کر سکے. تو وہ ایک خوشحال, مستحکم اور ایک لبرل ڈیموکریٹک پاکستان کو پھلتے پھولتے دیکھنا چاہتے تھے. اور یہی آج ہم پہ فرض ہے کہ اگر ہم آج جناح صاحب کے ویژن کو لے کے آگے چلیں تو ہم نے اکنامکلی اسے پاورفل بنانا ہے, پولیٹیکلی اسے ڈیموکریٹک بنانا ہے, اور لبرل جب ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ڈائنامک کنٹری جس کے اندر لچک ہو, زمانے کے ساتھ چلنے کے قابل ہو اور تبدیلیاں اور ریفارمز لے کر آگے چلے. تو یہ جناح صاحب کا ویژن تھا. ٹھیک ہے, جناح صاحب ایک دفعہ ناراض ہو کر واپس انگلینڈ بھی تو چلے گئے تھے, تو پھر قائد اعظم کو جو ہے علامہ اقبال صاحب نے منانے کے لیے خط لکھا, پھر بلایا یہاں پر. سو اس کے بعد جب یہ واپس آئے تو پھر تحریک کو مزید تیز کیا گیا. سو ذرا ان کی پرسنالٹی پہ اگر ہم نظر ڈالیں, منور صاحب تو بڑے ذہین, بڑے قابل شخص اور بڑے حاضر دماغ تھے. کوئی ایسا واقعہ آپ شیئر کرنا چاہیں جنریشن زی کے لیے تاکہ وہ بھی کچھ سیکھیں؟ جی, جناح صاحب جس وقت ہندوستان کے اندر موجود تھے تو وہ تھوڑا مایوس ہو گئے تھے جس طرح کی پالیٹکس چل رہی تھی, بیکاز ان کا معیار بڑا بلند تھا, وہ اصولوں پہ چلتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی جناح صاحب نے جو اس وقت کا رول تھا اس میں جو ہونے والی زیادتیاں تھیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا, لیکن کبھی جیل نہیں گئے بیکاز قانون کو بہت اچھا سمجھتے تھے. لیکن جو وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس وقت کانگریس کی, وہ ان اصولوں کے اوپر نہیں چل رہی تھی. تو یہاں پہ ایک قسم کی مایوسی تھی, تو جناح صاحب واپس تشریف لے گئے انگلینڈ. لیکن پھر علامہ محمد اقبال نے خطوط لکھے اور خطوط لے کر انہیں کنونس کیا کہ آپ کے بغیر مسلمانان ہند کی کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جو انہیں کامیابی سے ہمکنار کر سکے. تو ان کے خطوط کے باعث پھر جناح صاحب واپس آئے, اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ جناح صاحب ایکٹیو ہوئے. اور اگر جناح صاحب نہیں ہوتے فرینکلی اسپیکنگ تو مسلم لیگ کا جو تاثر تھا جو کہ 1906 کے اندر وجود میں آئی کہ یہ نوابوں کی پارٹی ہے, یہ امیروں کی پارٹی ہے, وہ عوامی پارٹی کنسیڈر نہیں کی جاتی تھی. یہ جناح صاحب کی پرسنالٹی اور ان کی پولیٹیکل ایفرٹس تھی اور ان کا ویژن تھا جس کے باعث پھر یہی مسلم لیگ ایک عوامی مسلم لیگ بن کے ابھری, اور پھر پاکستان کے حصول کے اندر انہوں نے بڑے کامیابی کے ساتھ سارے راستے جو ہے وہ طے کی. صحیح. اچھا, ہم نے قائد اعظم کے ویژن کی تو بات کی, لیکن ایز اے نیشن ہم قائد اعظم کے مشن کو کس طرح آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں, سب سے پہلے جو قائد اعظم نے اسپیشلی نوجوانوں کے لیے تو کہوں گا جو انہوں نے 3 سنہرے اصول دیے, اور یہ 3 سنہرے اصول جس کے اندر اتحاد ہے, یقین ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ تنظیم ہے. جی. اب یہ دیکھیں, یہ وہی 3 اصول ہیں جو کہ سورس آف پاور ہیں. جس قوم کے اندر آرگنائزیشن نہیں ہوتی, کوہیسونیس نہیں ہوتا, انٹیکٹ نہیں رہتے, وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی, ایک سیسا پلائی دیوار نہیں بن سکتی. اسی طریقے سے جو ایمان ہے وہ آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آپ کی کامیابی آپ کے سامنے ہے. اور آپ کی قوم کو اس وقت جو درپیش مسئلہ ہے اسپیشلی نوجوانوں کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ان کے اندر تھوڑی بہت مایوسی پائی جاتی ہے. آپ اگر کمپیئر کریں نا اپنے آپ کو ساؤتھ ایشین نیشنز کے ساتھ, تو وہاں پہ لوگ اتنے جینیس نہیں ہیں, اتنے ٹیلنٹڈ نہیں ہیں, وہاں پہ اتنی آپ کو ترقی نظر نہیں آتی, اتنے مواقع نظر نہیں آتے, لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے اندر ایک مایوسی کا پہلو نظر نہیں آتا. وہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے بالکل کامیابی ان کے سامنے. مثال کے طور پہ انڈینز کو دیکھ لیجئے, لیکن آپ کے نوجوانوں کو 5th جنریشن وارفیئر کے ذریعے سے یہ پاور کرایا جاتا ہے, مایوسی دلائی جاتی ہے کہ نہیں پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے, آپ یہاں سے چلے جائیں, یہاں پہ کچھ ہوگا نہیں. تو یہ ایمان آپ کو ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان بنا ہی آپ کے لیے ہے, اور اس کا مستقبل روشن ہے اور آپ اس میں روشن ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کیونکہ جو لوگ باہر اس وقت سرو کر رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر, ان سے جا کے پوچھئے کہ ملک کی قدر کیا ہوتی ہے, اور یہاں جو آپ کا اسٹیٹس ہے وہ باہر کے
मुल्क के अंदर वो नहीं हो सकता। और तीसरी जो अहम बात है, उन्होंने बात की ऑर्गेनाइजेशन की। तो वो एक IR के अंदर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और सियासत के अंदर में एक रूल पढ़ाते हैं कि मोर यू ऑर्गेनाइज्ड मोर यू आर सक्सेसफुल। और हमेशा जो ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी होती है वो डिसऑर्गेनाइज्ड मेजॉरिटी के ऊपर रूल करते हुए नजर आती है। तो ये जो कायदे-ए-आज़म ने सुनहरे असूल दिए, मेरा ख्याल है यही पाकिस्तान के लिए हैं। और इसमें ईमानदारी और मेरिट को सामने रखना, बिकॉज जिन्ना साहब हमेशा मेरिट को सामने रखते थे। जब मेरिट सामने आएगा, जिसको हम अदल कहते हैं, और अदल की डेफिनेशन सुकरात ने ये दी थी कि किसी चीज को उसके अहल मुकाम पे रखना। अगर आप उस चीज को अहल मुकाम पे नहीं रखते तो इसका मतलब अदल नहीं है। और अदल करेंगे, मेरिट को सामने लाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये मुल्क दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा इंशाल्लाह। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुनव्वर पंवर साहब, आपके खूबसूरत से वक्त का जो आपने दिया, कीमती वक्त था आपका। बहरहाल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की ज़िंदगी की बात हो रही है, तो जिन्ना की ज़िंदगी पर जो नज़र डाली जाती है, तो शहर कराची के एक दरमियाने दर्जे के ताजिर के यहाँ जन्म लेते हैं। इस पर भी थोड़ा सा उन्होंने कहा तजाद है, लेकिन बहरहाल एक दुबला पतला सा नौजवान जो किसी गुमान में भी न था कि आने वाले दिनों में नामुमकिन को मुमकिन का रूप कैसे दिया जाएगा। उनकी जहानत के किस्से बड़े चर्चे बड़े जो है वो मशहूर हैं कि हमेशा जब भी जाते थे वो किसी भी ट्रेन के अंदर, तो पूरे 2 जो है वो बर्थ जो लेटने की जगह होती है वो बुक कराया करते थे, इधर वाली भी और सामने वाली भी। तो कांग्रेस के जो रहनुमा थे उन्होंने कहा कि जिन्ना साहब, आप जब भी जाते हैं तो सफ़र करते हैं 2 बर्थ जो है वो आप पूरे लेते हैं, लेकिन जब भी गांधी जी जाते हैं तो वो एक ही में जाते हैं। ये देखें कितनी किफ़ायत शुमारी है। अब आप जवाब सुने। कहा कि मैं जब भी जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तो मैं अपने खर्चे पर जाता हूँ और जब भी 2 अफोर्ड कर लेता हूँ। और जब ये गांधी जाता है तो फिर उस वक्त सरकारी खर्चे के ऊपर हो जाते हैं, तो वो एक लेकर जाते हैं। अब हुआ ये कि एक दफ़ा ये ट्रैवल कर रहे थे, तो पहले 2 बर्थ लेने से पहले 1 बर्थ ही लिया करते थे। क्यों 2 पर आई है? ट्रैवल कर रहे हैं, सामने खातून आकर बैठ गई और उस खातून ने देखा कि ये अकेले हैं, खूबसूरत नौजवान हैं, मतलब नौजवान बिल्कुल जवानी तो नहीं, लेकिन एक अच्छी पर्सनालिटी है। तो उसने इनको कहा कि अपने तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ निकाल कर मुझे दे दो, कीमती चीज़ें, वरना मैं शोर मचाऊंगी कि मुझे हरास किया इसने। कायद-ए-आज़म ने पेपर पढ़े थे, देखा ही नहीं सर उठाकर। वो पास आई, उसने झिझोड़ा, उसने बोला कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, तो उठे, दोनों कानों को हाथ लगाया और कहा कि मैं सुन नहीं सकता हूँ। उसके बाद पेपर दिया, पेन दिया कि इसके ऊपर लिख के दो कि क्या कह रही है। उसने पूरी कहानी लिखी, उन्होंने चेन खींची, टीटी को बुलाया और उसको अरेस्ट करवा दिया। ये जहानत होती है जो कि जाहिर है कायद-ए-आज़म हमारे जो कौम के लीडर हैं, उनका एक विजन था, उस मिशन को आगे लेके चले, तो ये जहानत ही थी बेशक, और एक हिकमत अमली के साथ चलने की इनकी एक आदत थी। और फिर उनके साथ ऐसे लीडर्स भी मौजूद थे जैसे अल्लामा इकबाल, वो भी एक उन्होंने भी कौम की जहन साजी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। तो कायद-ए-आज़म जी एक और वाक़या है, मतलब बैरिस्टर भी थे और बड़े अच्छे कानूनदान थे, और वकालत के अंदर बड़ा दिमाग लगता है आपको जब कहीं केस में आप फंस रहे हो, तो एक बारीक बीनी से आप जो है वो जायज़ा लेते हैं और फिर उसके बाद फिर आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि व्हाट यू हैव टू से इन फ्रंट ऑफ ऑनरेबल जस्टिस साहब जो होते हैं जज के सामने। तो हुआ ये कि बाहर थे, एक अदालत के अंदर फैसला हो रहा है और फैसला हो गया कि कायद-ए-आज़म के जिसका केस लड़ रहे थे मिस्टर जिन्ना, तो उसको फांसी हो गई भाई। अच्छा। अब उस लिख दिया जज ने कि भाई इनको जो है वो फांसी की सज़ा सुना दी गई है, लिख दिया कि फांसी की सज़ा सुना दी गई है। अब जब फांसी देने जाते तो वो भी खड़े हुए, सामने खड़े हुए, अब वो फंदा डाला गया, वो बंदा नीचे से तख्ता खुल गया तो बंदा लटक गया। अब कायद-ए-आज़म फ़ौरन भागते हुए गए, उसको बोला जो भी जल्लाद वहाँ पे था कि फ़ौरन इसको ऊपर उठाओ, अब ये मरना नहीं चाहिए, अगर ये मर गया तो तुम पे केस कर दूंगा। अच्छा। वजह क्या थी कि लिखा था कि सिर्फ जो है वो फांसी की सज़ा है इनको, ये नहीं लिखा था कि मरने तक फांसी दी जाए, लिखा था फांसी दी जाए। उसके बाद से पूरा रूल चेंज हुआ और अब ये लिखा जाता है हैंग टिल देन डेथ, यानी कि मरने तक लटकाया जाए। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक वाक़या है, और ये जो है वो सारी चीज़ें थी, बहुत सारे वाक़यात हैं। यस, वी विल हैव डॉक्टर हसन को हम जो है वो ऑन बोर्ड ले रहे हैं। हसन इज़ अ वेरी टैलेंटेड मैन, और कराची से इनका ताल्लुक है, इनके वालिद साहब का भी बड़ा एक ज़बरदस्त बैकग्राउंड रहा है, और कायद-ए-आज़म के ऊपर एक बड़ी अच्छी जो है वो गुफ्तगू रखते हैं।
بہرحال قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے ہم ذرا سا بات کریں اگر تو آپ ذرا ان بالکل کی اگر زندگی میں کے بارے میں ابتدائی ان کی تعلیم کی بات کروں نا تو انہوں نے کراچی ہی کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور وہ کوئی بہت آسائشوں میں پلے بڑے نہیں تھے, بہت زیادہ ان کے مطلب کوئی پرتعیش ان کا لائف سٹائل نہیں تھا, بلکہ ایک بہت عام سے گھرانے میں پیدا ہوئے اور کراچی کے گلی کوچوں میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ انہوں نے کھیل کود میں اپنی زندگی گزاری. اسکول میں ان کا جو شمار تھا وہ حاضر دماغ, محنتی اور ذہین طالب علموں میں ہوتا تھا اور قائد اعظم کی زندگی میں تعلیم کا اہم مقام تھا اور ان کی شخصیت میں انتہائی اصول اور نظم و ضبط کا اثر واضح تھا. اور قائد اعظم کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے مقاصد کے لیے محنت اور قرارداد کو ترجیح دیتے تھے اور ان کی زندگی کا ہر پہلو ان کی ثابت قدمی اور نظم و ضبط کی عکاسی کرتا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اور ذرا ہم یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ قائد اعظم نے جب مسلم لیگ جوائن کر لی تھی نا تو اس کے بعد ان کا ایک لائف اسٹائل چینج ہوتا نظر آ رہا تھا. مطلب بڑی ویل گروم شخصیت تھے, کیا ڈریسنگ کرتے تھے, کیا ان کا لائف اسٹائل ہوتا تھا, کیا ان کا رہن سہن ہوتا تھا. دا مومنٹ ہی از جوائنڈ جو مسلم لیگ تھی, جو پہلی جماعت تصور کی جاتی ہے مسلمانوں کی, جس کی شاخیں آج ہیں, کہیں عوامی مسلم لیگ ہے, کہیں مسلم لیگ نون ہے, مسلم لیگ قاف ہے, مسلم لیگ فے ہے, الف سے لے کے یہ تک ساری مسلم لیگ کے بٹوارے ہو چکے ہیں. لیکن جو اصل مسلم لیگ تھی نا اس میں جوائننگ کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بڑا چینج کیا اور بڑے دور اندیش تھے. ان کو یہ پتا تھا کہ میں پاکستان تو بنا لوں گا, پاکستان تو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا, لیکن بڑے رخنے ڈالتے تھے جو ہندو رہنما ہوا کرتے تھے, چاہے وہ نہرو ہوں, چاہے وہ گاندھی ہوں, چاہے وہ دیگر جو لوگ ہوں. ان کو یہ پتا تھا کہ یہ شخص اگر اپنے ٹریک پر رہا نا سو ہی ول اچیو what he wants. ہاں, اور انہوں نے پاکستان کی تشکیل کے لیے بھی بے شمار مشکلات اور ڈسپیوٹس کا سامنا کیا, لیکن ان کی جو ول پاور تھی نا, قوت ارادی, اس نے انہیں منصفانہ راستے پر چلنے کا ہی راہی بنایا. اور ان کی زندگی کا جو بھی اسپیکٹ ہے وہ ایک مثالی نمونہ ہمارے سامنے ہے. ان کے چاہے وہ اصول ہوں یا نظم و ضبط ہو, اس کی پیروی اور کے ساتھ کام کر کے اپنے مقاصد کو وہ حاصل کر لیتے تھے. اب ان کا ایک قول ہی لے لیں, جتنے بھی ان کے اقوال زرعی ہیں اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہ بھی اس میں بھی کافی حکمت ہے. صرف یونٹی فیتھ اور ڈسپلن کو لے لیں تو اس میں پوری آپ کی زندگی کا نا ایک لاہے عمل چھپا ہوا ہے کہ اگر آپ یونٹی کے ساتھ رہیں گے, آپ کا فیتھ اچھا ہوگا اور آپ ڈسپلن کے ساتھ اپنا کام کریں گے تو آپ یقیناً کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. بہرحال اسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک پیغام یہاں پر دیا جاتا ہے کہ قائد اعظم یعنی کہ مسٹر جناح نے جس طرح سے زندگی گزاری, شیر کی طرح زندگی گزاری, بڑے ٹو دی پوائنٹ رہتے تھے, بڑی چیزوں کو ڈیپ ڈاؤن جا کے سوچا کرتے تھے, سمجھا کرتے تھے اور پھر ڈیلیور کیا کرتے تھے. سو آج کی اگر جنریشن ان کی صرف مسٹر جناح کی پوری پرسنالٹی کے اوپر تفسیر ہیں, کتابیں ہیں, بکس لکھی ہوئی ہیں, پڑھنا شروع کر دینا, you will have a drastic change in your personality. اور پھر آپ لوگوں سے ڈفرینشیٹ کر سکیں گے خود کو. اور آپ میں سے ہی مسٹر جناح نے تو کہا تھا کہ جو نوجوان ہیں پاکستان کے وہ مستقبل کا معمار ہیں, اور یہ مستقبل کے معمار اگر بننا ہے تو پھر آپ نے ان کی پرسنالٹی کو فالو کرنا, اور کر کے آپ دیکھیں ایک چینج آئے گا آپ کے اٹھنے بیٹھنے, بات کرنے میں, سوچنے میں. ان کی سوچ کہاں تک جاتی تھی, مطلب آپ یہ سوچیں ایک نیا ملک بنانے نکل پڑا ایک شخص. اور یہ بھی کہ جبکہ اس وقت ان کی صحت کی جو پوزیشن تھی انہوں نے اگر وہ واضح کر دیتے تو یقیناً وہ پھر جو دشمن تھے ان کو موقع مل جاتا اور وہ پھر پاکستان کے جو بننے کا عمل ہے اس میں کوئی نہ کوئی رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتے. لیکن قائد اعظم نے اپنی صحت کی خرابی کو بھی واضح نہیں کیا تاکہ دشمن اس کا فائدہ نہ اٹھائے, اور انہوں نے پھر پاکستان کی بنیاد رکھی. اور جب نہ صرف یہ کہ پاکستان کی بنیاد رکھی بلکہ اس کے قائم ہونے کے بعد بھی جو بھی مشکلات تھیں ان کو بھی بہت خندہ پیشانی کے ساتھ انہوں نے قبول کیا. اچھا, فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان بھی تھے, اور اس کے بعد پھر سرکاری خرچ سے 1 روپیہ نہیں لیتے تھے, بلکہ لو بجھا دیا کرتے تھے. جو لیمپ ہوا کرتا تھا, جو گیس لیمپ اور تیل سے چلتا, اس کی لو بجھا دیا کرتے تھے کہ کام ختم ہو گیا ہے. ایک پین بھی نہیں لیتے تھے. تو آج کے جو سیاستدان ہیں اگر وہ ذرا سا یہ سوچیں نا کہ آپ جو اتنے شاہانہ پروٹوکولز کے اندر نکلتے ہیں, 10-10 12-12 گاڑیوں کے پروٹوکول کے اندر لاکھوں روپے کا صرف پیٹرول خرچ ہوتا ہے, 22-23 جو ہے وہ آپ کے گارڈز ہوتے ہیں, 50-50 کے قریب آپ کے جو ہے وہ گن مین ہوتے ہیں, پرسنل سیکٹریز ہوتے ہیں, یو ہیو ایوری تھنگ. ہر یہاں پر ایک پولیٹیشین نے اپنا پورا ایک امپائر کھڑا کیا ہوا ہے. جسٹ فالو دا ٹپس آف دا اسٹیپس آف مسٹر جناح
یو ول کم ٹو نو کہ بہت ہی سادہ زندگی گزار کے وہ 1 سال کے اندر ہی چلے گا پاکستان بننے کے بعد. اگر کچھ اور سال رک جاتے نا تو یہ چیز بہت ڈفرینٹ ہو چکی ہوتی ہے. بہت سارے وہ پالیٹیشینس تیار کر چکے ہوتے ہیں. آج جو بیٹھے میں نے ان کے باپ دادا قائد اعظم کے ساتھ ہی تھے, ان کو تیار کر چکے ہوتے 1-1.5 سال کا اگر ان کو اور عرصہ مل جاتا. انفارچونیٹلی وہ نہیں کر سکے, لیکن آپ کے پاس تو مثال ہے نا, آج کے دور میں ایسا لیڈر ملتا نہیں ہے. آپ جتنے بھی لیڈرز اٹھا کے دیکھیں آج جن کے نام پہ یہ لیڈرز کی نعرے لگاتے ہیں, ان کی اپنے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا, بڑے بڑے دعوے اور وعدے تو کر لیتے ہیں لیکن اس پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. لیکن ہم نے جو آج قائد اعظم کی پرسنالٹی پر نظر ڈالی, کیونکہ آج 11 ستمبر ہے, ان کے وفات کا دن ہے, تو اس پر ہم نے قائد اعظم کے جتنے بھی قول و فعل ہیں اور ان کی پرسنالٹی ہے, ان کی زندگی ہے, اس پر ہم نے نظر ڈالی. یقیناً اس سے ہماری جنسی بھی متاثر ہوئی ہوگی. بالکل جی. اور پروگرام کا ختم ہو چکا ہے. ایک چھوٹی سی بات یہ کہ صبح سویرے وزیر اعلیٰ تو پہنچ گئے تھے مزار قائد پر, سارے منسٹرز بھی پہنچ گئے تھے, اور لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ کوئی ایک بات بھی قائد اعظم کے لیے نہیں کی. ساری باتیں ہو رہی تھیں سیلابی صورتحال پہ, ساری باتیں ہو رہی تھیں اپوزیشن کے لیے, ساری باتیں ہو رہی تھیں لڑائی جھگڑے کے لیے. کریں, لیکن ایٹ لیسٹ جس کی جگہ پہ کھڑے ہیں اس کو تو یاد کر لیں, اس کی تو بات کر لیں. لیٹس سی. بہرحال پروگرام کا ختم ہو چکا ہے. مجھے, میری پوری ٹیم کو اور کو ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.